1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ وہ کیا خوف تھا جس کی بنا پر کانفرنس میں موجود تمام ممبران کو قتل کر دیا گیا؟ ایسے حالات کیوں پیدا کیے گئے اور اس سب سے اسلامی دنیا کا شہرازہ کیسے بکھرا؟ مسلم دنیا کی تاریخ کا ایک دردناک المیہ یہ بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے سن 1974 میں کرائی گئی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام کلیدی رہنما یا تو قتل کر دیے گئے یا پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان امریکہ مخالف لیڈران نے سن 1974 کی کانفرنس کے لیے تیار کردہ اپنے ترانے ہم مصطفی ہیں میں استعمار کو باطل ارذل کہہ کر للکارا تھا، لہٰذا امریکہ ان رہنماؤں کو نشان عبرت بنانے پر تل گیا تھا۔ یاد رہے کہ 22 فروری 1974 میں لاہور میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یا OIC کا سربراہی اجلاس ہوا، جو کہ کرۂ ارض پر مسلم ممالک کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم تھی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کا دور تھا۔ لاہور ان کا قلعہ تھا، جہاں سے وہ سن 1971 کے انتخابات میں تمام سیٹیں جیت کر کلین سویپ کر چکے تھے۔ بھٹو خود کو نہ صرف پاکستان اور عالم اسلام بلکہ تیسری دنیا کے ایک رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ 1974 کی OIC سربراہی کانفرنس کا قصہ بیان کرتے ہوئے سینئر صحافی علی وارثی نیا دور میں شائع ہونے والی اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ لاہور میں جشن کا سماں تھا کہ جب عالمی سیاست کے تمام بڑے نام یہاں اکٹھے ہو رہے تھے، مگر یہ لیڈران یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا انجام کس قدر خوفناک ہونے والا ہے۔ اگلے چند برسوں میں دنیا بھر میں ٹی وی سکرینز اور اخباری سرخیاں ان کے بے ایمانہ قتل کی خبروں سے بھرنے والی تھی، کیونکہ جس عالمی استعمار کو انہوں نے چیلنج کیا تھا اب وہ انہیں نشان عبرت بنانے پر تل بیٹھا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس آنھے کی شروعات سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل سے ہوئی۔ سعودی عرب OIC کا بانی بھی تھا اور شاہ فیصل بہت تیزی سے اپنے ملک میں سماجی شدت لا رہے تھے، بلکہ انہوں نے سن 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران تیل کی پیداوار روک کر مغرب دنیا کو یہ پیغام بھی دے دیا تھا کہ آل سعود حجاز میں بھلے انگریز کی مرہون منت اقتدار میں آئی ہو، لیکن شاہ فیصل آزادانہ فیصلے لینے کے لیے بالکل اہل تھے۔ لہٰذا 25 مارچ 1975 کو جب اس اجلاس کو گزرے بمشکل 1 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا، شاہ فیصل کویت سے آئے ایک وفد سے ملاقات کر رہے تھے، جس میں ان کے سوتیلے بھائی مساعد بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مساعد بھی شامل تھا۔ مساعد کا ایک اور بیٹا شہزادہ خالد بن مساعد چند سال قبل شاہ فیصل کے خلاف ہونے والے ایک احتجاج کا حصہ تھا، جہاں پولیس کی گولی لگنے سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ فیصل بن مساعد اس وقت امریکہ میں مقیم تھا، لیکن اس روز کویتی وفد کے ہمراہ شاہ فیصل کے محل پہنچا تھا۔ شاہ فیصل نے اپنے بھائی کا بیٹا پہچان لیا اور اپنا ماتھا اس کے سامنے کیا تاکہ وہ اس کو چوم سکے، لیکن اس نے یکایک اپنی جیب سے پستول نکال کر گولی چلا دی۔ ایک گولی شاہ فیصل کی ٹھوڑی پر لگی، جبکہ دوسری ان کے کان کے آر پار ہو گئی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن یہ جانبر نہ ہو سکے۔ فیصل بن مساعد نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کا سر 18 جون 1975 کو قلم کر دیا گیا۔ شاہ فیصل کے اس بے ایمانہ قتل کے محض 5 ماہ بعد ہی بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ انہیں فوج نے قتل کیا، جس نے ساتھ ہی اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا۔ شیخ مجیب نے سن 1974 میں بنگلہ دیش کی OIC میں شمولیت کی درخواست دی تھی اور یہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور بھی آئے تھے۔ ان کے اس دورے سے نہ صرف دونوں ممالک میں کدورتیں کم ہوئی، بلکہ بنگلہ دیش کی OIC میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان بھی یہیں ہوا۔ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشل لا لگا تو کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی ہاؤس میں گھس کر شیخ مجیب اور ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ خاندان کی 2 ہی افراد تھی جو زندہ بچ سکی، کیونکہ اس وقت یہ دونوں جرمنی میں مقیم تھی۔ یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ میں شیخ مجیب کے کچھ ساتھیوں نے مل کر رچائی تھی، تاہم افواہیں گردش کرتی رہی کہ یہ قتل امریکی CIA نے کروایا تھا۔ یاد رہے کہ جنرل ضیاء الرحمان، جس نے یہ مارشل لا لگایا تھا، اسی نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی کیا تھا اور بعد ازاں شیخ مجیب کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کو یقینی بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سفارتی قابلیت کے ایسے جوہر دکھائے کہ پہلی بار اسلامی دنیا کے تمام ممالک کے سربراہان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ سن 1971 کی جنگ میں بھارت کے ہاتھوں شکست اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد اس وقت پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام دوبارہ بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔
ایسے حالات میں یہ بھٹو صاحب کی حکومت کا عظیم کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو دنیا بھر کی نظروں کا مرکز بنا دیا تھا۔ اس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی عالمی تنہائی کو بھی ختم کر دیا۔ اس کانفرنس کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان پوری تیسری دنیا کا رہنما ملک بن کے ابھرے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سن 1977 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن ان کے مخالف نو جماعتوں کے اتحادی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، اور پھر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ضیاء جنتا نے بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا اور عدالت عظمیٰ نے حیرت انگیز طور پر 3-4 کے فیصلے میں سزائے موت سنا دی۔ 4 اپریل سن 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ سزائے موت دینے والے ججز میں سے ایک جسٹس نسیم حسن شاہ نے کئی بار یہ اعتراف کیا کہ ججز پر فوج کا دباؤ تھا۔ اسی طرح افریقی ملک مصر کے صدر انور سادات بھی اس کانفرنس میں شریک تھے۔ ان کو بھی بعد ازاں اسلامک جہاد سے تعلق رکھنے والے خالد اسلام بولی نے قتل کر دیا۔ اسلام بولی خود بھی مصر فوج کا ایک لیفٹیننٹ تھا۔ انور سادات کے قتل کا فتویٰ ایک نابینا مولوی عمر عبد الرحمن نے دیا تھا، جو زندگی کا زیادہ حصہ امریکہ میں گزار کر 18 فروری 2017 کو شمالی کیرولائنا میں فوت ہوا۔ یاسر عرفات فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے۔ لاہور میں ہونے والی OIC کانفرنس میں یہ بھی شریک تھے۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسر عرفات کو سن 2004 میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے مبینہ طور پر زہر دے کر مار دیا۔ لیبیا کے مرد آہن کرنل معمر قذافی اس کانفرنس کے شرکاء میں سے قتل ہونے والے مسلم دنیا کے آخری رہنما تھے۔ 20 اکتوبر سن 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کو باغیوں نے تب قتل کر دیا جب وہ نیٹو افواج کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش میں تھے۔ باغیوں نے انہیں گرفتار کرنے کے بعد تشدد سے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ لیبیا قذافی کے قتل کے بعد خانہ جنگی سے مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہے، مگر ابھی بھی غیر مستحکم ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں پر فوج قابض ہے اور باقی پر مذہبی شدت پسند تنظیمیں۔ اردو بول کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی تمام ویڈیوز سب سے پہلے اور بروقت مل سکیں۔